زمین کے اندر کیا ہے، وما یخرج منہا زمین سے نکلتا کیا ہے، وما ینزل من السماء آسمان سے اترتا برستا کیا ہے، وما یعرج فیہا آسمان پہ چڑھتا کیا ہے، یہ سب تیرے رب کے علم میں ہے۔ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر بہ زور سے بولو، واسروا قولکم آہستہ آہستہ کام سرگوشیاں کرو، ابجہروا بہ یا زور سے بولو، فإنه يعلم السر وأخفى فإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ میں زور سے بول رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے، آہستہ، اللہ سن رہا ہے، یا اللہ، اللہ سن رہا ہے، یا اللہ، اللہ سن رہا ہے۔ اب میں بولوں گا نہیں، میں نے ہونٹ سی لیے، میں نے زبان بند کر لی، میں نے زبان بند کر لی، اور میں نے اپنے دل سے کہا تو میرے رب نے یہ بھی سن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہ کہتا اخفا فإنہ یعلم السر واخفا، سر آہستہ آہستہ، اخفا زبان بند ہونٹ بند، اور دل میں آدمی اللہ کو پکارے یا جو مرضی بات کرے، میرا رب کہتا ہے دل کی دھڑکنوں سے اٹھنے والی صدائیں بھی سنتا ہوں، اور دماغ میں گھومنے والے تخیلات اور تفکرات کو بھی ناپتا ہوں، تولتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور سینے میں اٹھنے والے جذبوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ زمین کے نیچے اور اوپر برابر ہے، آسمان کے نیچے اور اوپر برابر ہے، اس دھرتی کا کوئی بادشاہ نہیں، اس کا بادشاہ اللہ ہے۔ ان الارض للہ، اس کائنات کا کوئی بادشاہ نہیں، اس کا بادشاہ اللہ ہے۔ الملک للہ الکبریاء والعظمت والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ۔ مخلوق اللہ کی، حکومت اللہ کی، عبادت اللہ کی قسم اپنی طاقت سے نہیں آئے، اللہ کی قسم اپنی طاقت سے برس نہیں رہے، اللہ کی قسم اپنی طاقت سے چمک نہیں رہے، لانے والا بھی اللہ، برسانے والا بھی اللہ، چمکانے والا بھی اللہ، زمین پہ پانی کو پہنچانے والا بھی اللہ۔ انا سببنا الماء صبا، میں ہی ہوں جو بارش کو برساتا ہوں بڑے انوکھے انداز میں۔ انوکھے انداز کا کیا مطلب؟ انا سببنا الماء صبا، یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ تقریباً 1200 میٹر کے فاصلے سے ہو رہی ہے، اور بارش کے قطرے کے برابر 1200 میٹر کے فاصلے سے اگر کسی چیز کو پھینکا جائے تو اس کی رفتار بنتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ بارش اسی طرح ہو جو سائنس کا اصول ہے کہ 1200 میٹر سے بارش کے قطرے کے برابر چیز کو پھینکو تو آئے گی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو یہ ایک قطرہ سر میں اترتا اور سر پھاڑ کے اندر چلا جاتا۔ سڑکیں اور لینٹر اور گھر اور مسجد اور مندر اور جنگل اور شہر اور آبادیاں اور دیہات، ہر شے تباہ و برباد تھے اگر اس رفتار سے یہ قطرہ گرتا۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، میں بارش برساتا ہوں عجب انوکھے انداز میں کہ بیچ میں سپیڈ بریکر ہیں، آپ کو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، بیچ میں ہزاروں سپیڈ بریکر ہیں۔ آپ دیکھتے ہو جب گاڑی سپیڈ بریکر پر آتی ہے آہستہ ہو جاتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، پھر تیز ہوتی ہے، پھر بریکر آتا ہے، پھر آہستہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے سر، ہری پور کی دھرتی اور اس بادل کے درمیان اتنے سپیڈ بریکر اللہ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ بارش کے قطروں سے ٹکراتے 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 جب ہری پور کی زمین پر آ کر گرتے ہیں اور میرے سر کو چھوتے ہیں تو اس میں سے 550 کلومیٹر کی رفتار ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اور صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ بارش ہمارے اوپر برستی ہے، اور یہ صرف اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف اللہ تعالیٰ بریکر ہٹا دے، سپیڈ بریکر ہٹا دے اور کچھ نہ کرے، ہٹ جاؤ تو ایک بارش تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ جیسے اللہ نے قوم نوح پہ پانی برسایا تھا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ تو میرے بھائیو، یہ کائنات اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا
جو آپ چاہیں، جو طارق جمیل چاہے، جو حکمران چاہیں، یہاں وحدہ لا شریک کی شہنشاہی ہے۔ دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، مرتے ہیں، شکستیں کھاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، کوئی جیل میں جاتا ہے، کوئی ذلت کی وادیوں میں پستیوں میں گرتا ہے۔ اللہ لا زوال ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے۔ احق من ذکر، اپنے نبی سے سنو اپنے رب کو کہ میرا نبی اپنے رب کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارعف من ملک و اجود من سئل و اوصو من اعطا انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب الشهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احلت أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ یہ میرا نبی اپنے رب کی تعریف کر رہا ہے۔ واہ اللہ کو بادشاہوں کو اپنی تعریف پسندی ہوتی ہے۔ سب سے قریب بادشاہ کے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس کی تعریف کرنے والا ہو، خوشامد کرنے والا ہو، اور اس کو سکندر اعظم بنانے والا ہو، چنگیز خان بنانے والا ہو۔ وہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی احمق اور الو ہوں۔ اور یہ تو جھوٹے بادشاہ ہیں اور جھوٹے ثناخواں ہیں۔ میرا رب سچوں کا سچا، میرا رب ذالکم اللہ ربکم الحق اور قولہ الحق اور وہو الحق، وہ حق ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ اور تعریف کتنی میں کروں، اور وہ خود مثال دیتا ہے کہ میری تعریف میں کتنی گنجائش ہے، کتنی مجال ہے، کتنی وسعت ہے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اے ہری پور والو، میں تمہارے جنگل کاٹ کے قلم بنا دیتا ہوں۔ اور پھر تمہارے تو چھوٹے سے جنگل ہیں، میں پورے پاکستان میں 6-7 بر اعظم کے جنگل کاٹ کر میں قلم بنا دیتا ہوں۔ اور ماں کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگل درخت ختم ہو گئے وہ بھی زندہ کرتا ہوں، ان کے بھی قلم بناتا ہوں۔ جو موجود ہیں ان کو کاٹ کے بھی قلم بناتا ہوں۔ جو آئندہ پیدا کرنے والا ہوں ان کو بھی اگا کر ان کے بھی میں کاٹ کے قلم بناتا ہوں۔ یہ ماں کا مطلب ہے۔ ماں کا مطلب پہلے درخت سے لے کر جو آخری درخت اللہ اگائے گا سب کاٹ کے قلم۔ اور آیو بھائی علماء، ادباء، شعراء، فصحاء، بلغاء، آجاؤ نعت خان، ثنا خان، حمد خان، آجاؤ اور آؤ۔ اور سمندر کو کرتا ہوں میں سیاہی۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، 7 سمندر سیاہی بنا دو۔ درختوں کو قلم بنا دو۔ پوری دنیا کے انسانوں کو چوگرد بٹھاؤ، جنات کو بلا کر ساتھ بٹھاؤ، قلم ڈبو وہ سمندر میں اور کاغذ پکڑو ہاتھ میں اور لکھو میری تعریف، لکھو میری تعریف۔ اور میں تم پر علم کا فیضان کروں گا، کہیں سوچنا نہ پڑے گا، کہیں اٹکنا نہ پڑے گا، کہیں قلم تھر تھرائے گا نہیں، کہیں تعبیر وہ کمزور نہ ہوگی، کہیں تمہارا تخیل اڑے گا نہیں، اٹکے گا نہیں، جھٹکے گا نہیں، کھٹکے گا نہیں۔ پھر تمہارے علم تھوڑا ہے، میں فرشتوں کو اتار کر ساتھ بٹھاتا ہوں، وہ بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر میں عرش کے فرشتوں کو اتارتا ہوں، وہ بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو اتارتا ہوں، وہ بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر فرشتوں کا علم بھی تھوڑا ہے، نبیوں کا علم زیادہ ہے، میں ان کو بلاتا ہوں، 1.25 لاکھ نبی بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر نبیوں کا علم تھوڑا ہے اور رسولوں کا علم زیادہ ہے، میں رسولوں کو بلاتا ہوں، پھر وہ بھی میری تعریف لکھیں۔ پھر رسولوں کا علم تھوڑا ہے اور سب سے زیادہ علم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سید القونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اولین و آخرین سے زیادہ ہے، وہ بھی میری تعریف لکھیں۔
اب میرا حبیب بھی لکھے اور عیسیٰ بھی لکھے اور موسیٰ بھی لکھے اور نوح بھی لکھے، ابراہیم بھی لکھے، یعقوب بھی ہو، اسحاق بھی ہو، اسماعیل بھی ہو، اور یوسف بھی ہو، اور یوشع بھی ہو، داؤد بھی ہو، اور سلیمان بھی ہو، یحییٰ بھی ہو،